اسی طریقے سے انشاءاللہ جو 8واں جو کبیرہ گناہ ہے وہ ہے جادو کرنا. جادو کے کچھ کلمات ہوتے ہیں اور ان کلمات کا اثر یعنی تاثیر ہوتی ہے، اور ان کلمات کے ذریعے سے جن شیاطین خوش ہوتے ہیں. جادو ایسے عمل اور کلمات کو کہتے ہیں جو شرکیہ اور کفریہ ہے. اس کے پڑھنے سے شیطان، شرکیہ اور کفریہ کلمات کے پڑھنے سے، اس عمل کرنے سے شیطان اس بندے کو، اس جادوگر کو اپنے اختیار میں لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میں موکل دے دوں گا، شیطان تیرے قبضے میں دے دوں گا. دراصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے قبضے میں شیطان ہرگز نہیں دیتا، بلکہ اس شخص کو وہ اپنے قبضے میں لے لیتا. جو شیطان ہے اس کو، اس جادوگر کو اپنے قبضے میں لے لیتا. تو شیطان کا یہ مقصد ہے کہ وہ شرکیہ، کفریہ ہائی لیول پر کروانا چاہتا ہے. تو جو جادوگر ہے اس کے لیے کچھ کنڈیشن رکھتا ہے وہ، کہ تم شادی نہیں کریں گے، بچے پیدا نہیں کریں گے، اور جتنا زیادہ شرک کریں گے، جتنا زیادہ کفر کریں گے، اتنا زیادہ اسٹرانگ جادو وہ سکھائے گا. تو جادو یہ بھی ایک ایسی خطرناک بیماری ہے، خطرناک کبیرہ گناہ ہے جو لوگ آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو بہت ہی سختی سے احادیث میں وعید کی ہے، اس گناہ کے بارے میں بہت ہی سختی سے بتایا ہے. خواتین، اکثر خواتین کی تعداد جادو میں، جادو، پلیتے، شیاطین، اس میں خواتین کی تعداد اکثریت ہے، اکثریت خواتین کی تعداد ہے. کثیر تعداد خواتین اس کبیرہ گناہ میں ملوث ہے. معاشرے میں اگر ہم دیکھیں گے تو کئی سارے خواتین لا علمی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے اپنے قریبی لوگوں کے اوپر جادو کرواتے ہیں. جادو کئی قسم کا ہے. جادو میاں بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ کروا دیتے ہیں، کسی کی موت کروا دیتے ہیں، کسی کو بچے ہونے نہیں دیتے، کسی کی شادی رکا دیتے ہیں، رشتہ داریوں میں نا اتفاقی، رشتہ داریوں کو ختم کر دینا، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس رشتے کو ختم کر دینا، ماں باپ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ رشتے کو ختم کر دینا، شوہر کو اپنے خوابوں میں لینا، ساس کو اپنے خوابوں میں لینا، بیوی کو اپنے خوابوں میں لینا، بہن کو اپنے خوابوں میں لینا، اور ان تمام کے رشتے کو توڑنا. یہ تمام چیزیں جادو کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اور اس جادو میں خواتین کی کثیر تعداد موجود ہے. اللہ تعالیٰ خواتین کو اس خطرناک بیماری سے حفاظت کرے، وہ اس کبیرہ گناہ کو گناہ سمجھے، تب وہ اس گناہ سے باہر آئیں گے اور توبہ و استغفار کریں گے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جادو کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. جادو شرک، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے کبیرہ جو گناہ ہے شرک ہے. جادو بھی شرک کی طرح ہی ہے. جو شرک کرتے ہیں ایز اٹ از، جادو بھی اسی طریقے سے ہے. جو شیطان ہوتا ہے جادوگر کے سامنے کنڈیشن رکھتا ہے کہ تم جتنا زیادہ شرک کریں گے، تم جتنا زیادہ کفر کریں گے، تب ہی تمہیں جادو سکھایا جائے گا. ہمارے قوم میں کئی سارے خواتین تعویذ، پلیتے، نیمبو، بھلاوا اور کئی قسم کی ایسے چیزیں ہیں جس پر ان کا ایمان ہے، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، بلکہ ان جادوگروں پر، ان شیاطین پر، ان کالی ڈوری پر، ان کالی تعویذ پر، اس نیمبو پر، اس بھلاوے پر وہ اپنا ایمان رکھتی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرنے کے لیے حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے وہ کسی کی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی حفاظت کرے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2766، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 ایسے گناہ ہیں جو ہلاک کر دینے والے ہیں. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 7 ایسے گناہ ہیں جو ہلاک کر دینے والے ہیں. سب سے پہلے
شرک کرنا. دوسرا جو کبیرہ گناہ ہے جو ہلاک کر دینے والا ہے وہ ہے جادو. تیسرا ناحق کسی کا قتل کرنا. چوتھا سود کھانا. پانچواں یتیم کا مال کھانا. چھٹواں میدان جنگ سے بھاگ جانا. ساتواں معصوم عورتوں پر تہمت لگانا. تو جو شرک کے بعد جو دوسرا جو گناہ لیا گیا ہے ہلاک کر دینے والوں میں سے وہ ہے جادو کرنا. جادو کرنا، کروانا، یہ تمام کیٹیگری اس میں شامل ہوتی ہے. وہ کھلم کھلا شرک اور کفر کرتے ہیں. جادو دراصل انسان کے ذہن کو تبدیل کر دیتے، انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتے، انسان کے بزنس کو ختم کر دیتے. اس انسان کے یعنی کہ اندر جو محبت، جو خلوص ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو ختم کر دینے کا نام، تبدیل کر دینے کا نام جادو ہے. اور مسلمان امت کے خواتین، خاص طور پر خواتین ہی ہر گناہوں میں آگے ہوتی ہے. اگر ہم علم کے میدان میں دیکھیں گے پیچھے، اجر و ثواب کے میدان میں دیکھیں گے تو پیچھے، لڑائی کے میدان میں دیکھیں گے آگے، جادو پلیتے کے میدان میں دیکھیں گے آگے، شرک کے میدان میں دیکھیں گے آگے، بدعت اور خرافات کے میدان میں دیکھیں گے تو آگے. ہر جگہ خواتین آگے ہوتی ہے. لیکن جب حق بات آتی ہے، جب توحید کی بات آتی ہے، جب اچھے اعمال کی بات آتی ہے، جب علم کی بات آتی ہے تو یہی وہ خواتین ہیں جو پیچھے میدان میں جاتے ہیں. اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ایسے خواتین موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے صرف کر دی. اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ وہی خاتون تھی جس نے اسلام کے سب سے پہلی شہیدہ خاتون تھی سمیہ رضی اللہ عنہا. اور اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے خدیجہ رضی اللہ عنہا بزنس میں سب سے آگے تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا ایک بیسٹ ٹیچر تھی. تو ایسے کئی صحابیات کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. لیکن آج کل کے خواتین صرف اور صرف گناہوں میں ملوث ہے. میں ہر کسی کو نہیں بلکہ چند ایسے خواتین کو مخاطب کر کہتی ہوں جو ان گناہوں میں ملوث ہے، جس کی وجہ سے اپنی زندگی کو برباد کر رہے. تو جادو بھی ایک خطرناک بیماری، جادو بھی خطرناک گناہ ہیں جن کو انسان معمولی سمجھتے ہیں، جن کو انسان گناہ نہیں سمجھتے اور اس گناہ کو بار بار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی، ان کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی جادو کرتا ہے، کرواتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ اسلام سے نکل گیا، وہ مسلمان نہیں ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے یہ کتنا کبیرہ گناہ ہے، یہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، یہ کتنا سنگین گناہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمان امت کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمان امت کے خاص طور پر جو خواتین ہیں جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے اور ان گناہوں میں ملوث ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو، ان کے ذہن کو، ان کے دل کو کھول دے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے تاکہ وہ توحید پر آ جائے. آمین. جزاک اللہ خیراً کثیرا وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.